صبا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف خدا کے لیے ہے جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں، اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ رحمت والا بخشنے والا ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ کہو کہ کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے پروردگار عالم الغیب کی، وہ ضرور تم پر آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک کام کیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے معافی ہے اور عزت کی روزی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کی کوشش کی ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے۔ اور جن کو علم دیا گیا ہے وہ اس چیز کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، اور وہ خدائے عزیز اور حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کیا ہم تم کو ایک ایسا آدمی بتائیں جو تم کو خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تم کو نئے سرے سے بننا ہے۔ کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے؟ بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی طرف نظر نہیں کی جو ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے بھی؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان سے ٹکڑا گرا دیں۔ بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو متوجہ ہونے والا ہو۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی۔ اے پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو، اور اسی طرح پرندوں کو حکم دیا، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا کہ تم کشادہ زرعیں بناؤ، اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی ہوتی اور اس کی شام کی منزل 1 مہینے کی۔ اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنات میں سے ایسے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے پھرے تو ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وہ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا، عمارتیں اور تصویریں اور حوض جیسے لگن اور جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو کسی چیز نے اس کو مرنے کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے نے۔ وہ اس کے عصا کو کھاتا تھا، پس جب وہ گر پڑا تب جنوں پر کھلا کہ اگر وہ غیب کو جانتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں۔ اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو، عمدہ شہر اور بخشنے والا رب۔ پس انہوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے باغوں کو 2 ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بدمزہ پھل اور جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑے سے بیر۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا۔
اور ایسا بدلہ ہم اسی کو دیتے ہیں جو ناشکر ہو۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جہاں ہم نے برکت رکھی تھی ایسی بستیاں آباد کی جو نظر آتی تھیں، اور ہم نے ان کے درمیان سفر کی منزلیں ٹھہرا دیں، ان میں رات دن امن کے ساتھ چلو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کے درمیان دوری ڈال دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، اور ہم نے ان کو بالکل تتر بتر کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ اور ابلیس نے ان کے اوپر اپنا گمان سچ کر دکھایا، پس انہوں نے اس کی پیروی کی مگر ایمان والوں کا ایک گروہ، اور ابلیس کو ان کے اوپر کوئی اختیار نہ تھا مگر یہ کہ ہم معلوم کر لیں ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں سے الگ کر کے جو اس کی طرف سے شک میں ہیں، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ کہو کہ ان کو پکارو جن کو تم نے خدا کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کے سامنے کوئی شفاعت کام نہیں آتی مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے کہ حق بات کا حکم فرمایا، اور وہ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے۔ کہو کہ کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو کہ اللہ۔ اور ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں؟ کہو کہ جو قصور ہم نے کیا اس کی کوئی پوچھ تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی بابت ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کہو کہ ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان وہ حق کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، اور وہ فیصلے والا ہے۔ کہو مجھے ان کو دکھاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہو کہ تمہارے لیے ایک خاص دن کا وعدہ ہے کہ اس سے نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن کو مانیں گے اور نہ اس کو جو اس کے آگے ہے۔ اور اگر تم اس وقت کو دیکھو جبکہ یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ایک دوسرے پر بات ٹالتا ہوگا۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ بڑا بننے والے کمزور لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تم کو پہنچ چکی تھی؟ بلکہ تم خود مجرم ہو۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی تدبیروں سے، جبکہ تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور وہ اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے جبکہ وہ عذاب دیکھیں گے، اور ہم منکروں کی گردن میں توق ڈالیں گے، وہ وہی بدلہ پائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم کبھی سزا پانے والے نہیں۔ کہو کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے
ज्यादा रोजी देता है और जिसको चाहता है कम कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद वो चीज नहीं जो दर्जे में तुमको हमारा मुकर्रब बना दे। अलबत्ता जो ईमान लाया और उसने नेक अमल किया, ऐसे लोगों के लिए उनके अमल का दूना बदला है और वो बाला खानों में इत्मीनान से रहेंगे। और जो लोग हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिए सरगर्म हैं, वो अजाब में दाखिल किए जाएंगे। कहो कि मेरा रब अपने बंदों में से जिसको चाहता है कुशादा रोजी देता है और जिसको चाहता है तंग कर देता है, और जो चीज भी तुम खर्च करोगे तो वो उसका बदला देगा और वो बेहतर रिस्क देने वाला है। और जिस दिन वो उन सबको जमा करेगा, फिर वो फरिश्तों से पूछेगा, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? वो कहेंगे, पाक है तेरी जात, हमारा ताल्लुक तुझसे है, न कि इन लोगों से, बल्कि ये जिनों की इबादत करते थे। इन से अक्सर लोग उन्हीं के मोमिन थे। बस आज तुम में से कोई एक दूसरे को न फायदा पहुंचा सकता है और ना नुकसान। और हम जालिमों से कहेंगे कि आग का अजाब चखो जिसको तुम झुटलाते थे। और जब उनको हमारी खुली हुई आयतें सुनाई जाती हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बस एक शख्स है जो चाहता है कि तुमको उनसे रोक दे जिनकी तुम्हारे बाप दादा इबादत करते थे। और उन्होंने कहा, ये तो महज एक झूठ है घड़ा हुआ। और उन मुनकिरों के सामने जब हक आया तो उन्होंने कहा, ये तो बस खुला हुआ जादू है। और हमने उनको किताबें नहीं दी थीं जिनको वो पढ़ते हों, और हमने तुमसे पहले उनके पास कोई डराने वाला नहीं भेजा, और उनसे पहले वालों ने भी झुटलाया, और ये उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे जो हमने उनको दिया था। बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया तो कैसा था उन पर मेरा अजाब। कहो, मैं तुमको एक बात की नसीहत करता हूं, ये कि तुम खुदा के वास्ते खड़े हो जाओ, दो दो और एक एक। फिर सोचो, तुम्हारे साथी को जुनून नहीं है, वो तो बस एक सख्त अजाब से पहले तुमको डराने वाला है। कहो कि मैंने तुमसे कुछ मुआवजा मांगा हो तो वो तुम्हारा ही है, मेरा मुआवजा तो बस अल्लाह के ऊपर है और वो हर चीज पर गवाह है। कहो कि मेरा रब हक को बातिल पर मारेगा, वो छुपी चीजों को जानने वाला है। कहो कि हक आ गया और बातिल ना आगाज करता है और ना इआदा। कहो कि अगर मैं गुमराही पर हूं तो मेरी गुमराही का वबाल मुझ पर है, और अगर मैं हिदायत पर हूं तो ये उस वही की बदौलत है जो मेरा रब मेरी तरफ भेज रहा है। बेशक वो सुनने वाला है, करीब है। और अगर तुम देखो, जब ये घबराए हुए होंगे, बस वो भाग न सकेंगे और करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे, और वो कहेंगे कि हम उस पर ईमान लाए, और इतनी दूर से उनके लिए उसका पाना कहां। और उससे पहले उन्होंने इसका इनकार किया और बिन देखे दूर जगह से बातें फेंकते रहे, और उनकी आरजू में आड़ कर दी जाएगी, जैसा कि उससे पहले उनके हम मुशरिबों के साथ किया गया। वो बड़े धोखे वाले शक में पड़े रहे।